بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید. اور یہ اسپیشل ٹرانسمیشن جو ہے یہ سچویشن روم سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. اور یہ بھارتی جنگی جنون جو اس نے ایک ہسٹیریا سا ایک ہیجان سا پیدا کیا ہے، یہ اس کو بے نقاب کرنے کے لیے ہم اپنے دوستوں کے ساتھ موجود ہیں. سر یہ رافیل جو ہے رافیل ہے نا، رافیل اسی طرح کی مٹی میں مل گیا، پروناؤنسیشن. جس طرح مرضی نام لے لیں. سر آپ کی زبان نہیں ہے نا، اس کے بعد رفال کہہ لیں. اسی تو ڈیگ دیتا آپ کی زبان نہیں ہے جس کا اسی جو کچھ مرضی کہی ہم نے تو وزیر گرا اعظم دی. نریندر مودی جو ہے وہ کہتے ہیں رافیل. رافیل، ہاں وہ تو بہت کچھ کرتا ہے. چونکہ سارا وہ میمز بھی بن گیا اور چونکہ وہ گر گیا، اس کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے، تو وہ کچھ لوگوں نے اس کو را اور فیل بھی لکھا. ہاں، را انڈیا والی را اور فیل. نہیں، لیکن ایک بڑی کمال نا کہ جب یہ اس کا پہلا فلیٹ آیا تھا، جو راج ناتھ سنگھ جب وہ اس کو کر رہا تھا نا، تو اس کے تلک اتار کے نیبو اس کے ٹائروں کے نیچے رکھ کے، اور وہ بڑے ناریل توڑا تھا ڈنڈ میں. اور لوگ مذاق کر رہا ہوں جی. اچھا سر ذرا یہ بتائیں خان صاحب، یہ پاکستان کی ایئر فورس کا اور جو انڈین ایئر فورس ہے، ان کا تو کمپیریزن میرا خیال ہے بنتا ہی نہیں شاید، جو انہوں نے رافیل کے انہوں ساتھ نے کوشش کیا 2019 تک تو بالکل بھی نہیں تھا، اس کے بعد انہوں نے کام کیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ جو کام کیا ہے، دیکھیں ہم پہلے ہی پروگریس کر رہے ہیں. آپ ان کے، میں نے پہلے بھی عرض کیا 1947 سے لے کر اب تک یہ پہلے کہتے رہے کہ ہمارے پاس امریکن وار مشین ہے، شاید اس وجہ سے ہمیں ایج حاصل ہے. نہیں، بڑی پروگریسو ایئر فورس ہے ہماری. 4 سال اور دیں ان کو اور سمجھ آ جائے گی. آپ کے J-10C، آپ کے F-16، آپ کے JF Thunder 17، کچھ بھی، اور آپ کا HQ-9P سسٹم ہو، وہ سارا کچھ آپ کی ان لوگوں کی تسلی ہو جائے گی. تسلی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ ابھی جو فائٹ ہوئی، جو ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں، پہلی دفعہ ماڈرن ہسٹری میں یہ اتنی لمبی ایئر فائٹ ہوئی ہے میزائلز کے ساتھ. ٹھیک ہے. اس میں BVR پہلی دفعہ استعمال ہوئے ہیں. اچھا وہ کیا ہوتا ہے؟ بیونڈ ویژن، جس کو وہ میزائل سسٹم ہے جو، ٹھیک ہے، وہ استعمال ہوئے ہیں. ریفال پہلی دفعہ استعمال ہوئے ہیں جنگی آمنے سامنے. J-10C پہلی دفعہ استعمال ہوا ہے. اچھا، تو ہر کسی کی قیمت وہی لگی ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے. J-10C کے شیئرز میرے خیال 2 گھنٹوں میں 21% اوپر گئے. اور رفال کا کیا حشر ہوا ہے. رفال کے اچھا طیارے ہونے میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے وہ اچھا ہے. پروفیشنلزم کی کمی نظر آئی ہے. اور کوئی ہو سکتا ہے، ہم نے جب دشمن کا کوئی طیارہ آئے گا تو ہم بھی تو اسٹڈی کریں گے نا، تو ہمیں بھی اندازہ ہے کہ کیا اس کی اچھائیاں ہیں، کیا اس کی کمزوریاں ہیں. میں پہلے دن سے کہتا رہا ہوں یہ اسٹیلتھ طیارہ نہیں ہے. اوکے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں انڈینز، یہ ان کا ایکو چیمبر ہے. یہ 4.5 جنریشن کا طیارہ ہے. تو وہ تو ہمارے پاس پہلے سے F-16 بھی تھا. اس کے بعد J-10C اس سے بھی اچھا ورژن ہے. ہم J-35 کی طرف بھی جا رہے ہیں انشاءاللہ. وہ جنریشن 5 وہ 5th جنریشن ہے. ٹھیک ہے. ہم ہو سکتا ہے اپنا بھی بنائیں، ہم ہو سکتا ہے کان کی طرف بھی جائیں. یاد رکھیے، یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، نیو یارک ٹائمز نے سٹوری کی ہے رفال کا جو حشر ہوا ہے، وہ ہو گئی. CNN نے کی ہے، رائٹرز نے کی ہے، گارڈین نے کی ہے. کوئی شک رہ گیا؟ ایک یاد رکھیے، میں نے اسلامک ورلڈ کی بات کی ہے، یہ جو جنگ ہے نا، یہ اس میں ترکیے کو سمجھ آ گئی ہے. وہ ہمارے بھائی بھی ہیں، ہمارے ساتھ بھی کڑے ہیں. چائنا کے لیے میسیجنگ ہے اور اسلامک بلاک کو انسرکل کر کے نیوٹرلائز کرنے کی ایک کوشش ہے. ایک گریٹر ایجنڈا کے تحت، ایک گریٹر اسرائیل والا معاملہ بھی آپ کو نظر آیا. کہاں پہنچے ہیں، کہاں پہنچے ہیں، اور آج نہیں، ہمیشہ کوشش کی ہے. ٹھیک ہے. چائنا کے لیے میسیج ہے کہ جی آپ کا جی انڈیا راستہ روکے گا. ٹھیک ہے. جنوب مشرقی ایشیا میں، جنوبی ایشیا میں، یا ٹوٹل ایشیا کہہ لیں. چائنا کو پتہ ہے، چائنا نے اس میسیج کو سمجھا ہے. اور چائنا نے، دیکھیے جو دوست ہے نا، دوست اور دشمن کی کرٹیکل ٹائم پر پتہ لگتا ہے. وہ آگے تھے نا اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے تھے پہلی دفعہ تاریخ میں ان کے فارن منسٹر نے کھل کر چائنا نے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا. مائی سیلوٹ ٹو ترکیے، مائی سیلوٹ ٹو چائنا، مائی سیلوٹ ٹو ایوری بردر کنٹری. ہمیں سمجھ جانا چاہیے ایران پہ باری کیوں ہے، ترکیے کو کیوں گھیرا. یہ ترکیے بھی شامل ہے اس گھیرے میں، آپ یہ سمجھ لیجئے اس بات کو.
انقرہ بھی شامل ہے. انقرہ اور اسلام آباد کوئی فرق نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ اس طرح کے معاملات ہیں. اس لیے وہ یہ جو یہاں کا جنوبی ایشیا کا اسرائیل ہے, انڈیا, وہ سیٹلر کلونیلزم کے ایجنڈے کے تحت کشمیر میں بھی, اور ہمیں لیبنان سمجھ بیٹھا ہے, ہمیں شام سمجھ بیٹھا ہے. نیپال بھوٹان سمجھ یہ بیٹھا ہے. ماڈل کیا ہے کہ آپ دشمن پر اٹیک کرتے رہیں, وہ جو ہی کھڑا ہو سر نکالے اس پر اٹیک کرتے رہیں. وہاں پر کیا ہوا ہے آپ کو پتہ ہے, لیبنان میں جب یہ جنگ شروع کی تو انہوں نے, اسرائیل نے پہلے ڈرونز ہی بھیجے جی, اور پھر اس سے ٹھکانوں کا پتہ لگ گیا. اب وہ ریگ ٹیگ فورس ہے آگے سے, اس کے بعد بمباری کی, اور وہاں تو پھر انسان, بچہ, مرد, جانور, عورت, کسی کی تمیز نہیں ہے نا. وہ تو ہر وقت حالت جنگ میں ہے نا کہ ہم نے سب کو ختم کر دینا ہے. تو پھر وہاں نقصان پہنچایا گیا. شام کا 80% ایئر ڈیفنس سسٹم, شام کی کوئی اس وقت دشمنی بنتی تھی؟ وہ تو خود آپس میں, اب جا کے رجیم چینج ہوا تھا انہوں نے تو اسرائیل کو چیلنج نہیں کیا, لیکن ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم روزانہ دمشق کے بالکل ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے. ظاہر ہے وہ ان کے گریٹر میپ میں ہے. تو اس لیے تو یہی ایجنڈا یہاں پر ہے. صرف پاکستان کو دھمکایا جا رہا ہے, بنگلہ دیش کو نہیں دھمکایا جا رہا, نیپال کو نہیں دھمکایا جا رہا, سری لنکا کو نہیں دھمکایا جا رہا. اور اصل دھمکایا کس کو جا رہا ہے؟ وہاں اوقات نہیں ہے, بات نہیں کرتے. چائنا. آج چائنیز فارن منسٹر کے ساتھ جو انڈین جے شنکر جو ان کے فارن منسٹر ہیں, ان کی بات ہوئی ہے. وہاں کیا بات کرتے ہیں؟ وہاں تو ڈی ایسکلیشن کی بات کرتے ہیں, اور یہاں کچھ اور بیچتے ہیں اپنے چینلز پر بیٹھ کر. ایک بات پر تو قائم رہے نا, دنیا یہی نوٹ کر رہی ہے اور اسی وجہ سے توجہ نہیں دے رہی. اوکے, نہیں تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ جو پاکستان نے ابھی طے کرنا ہے, وقت کا بھی تعین کرنا ہے اور جواب بھی دینا ہے, تو وہ تو ڈیو ہے. مطلب یہ کہ ڈیو سے مراد وہ یہ جواب نہ دینے کا تو مزہ لینا ہم. تو میرا خیال ہے اس وقت بھی ابھی ان کی بڑی غلط فہمیاں دور ہوئی ہیں, لیکن وہ ایک ایٹیچیوڈ ہوتا ہے نا کسی بھی قوم کا, ایک مزاج ہوتا ہے کہ ابھی نندن یہاں سے, میں وہ الفاظ نہیں کہنا چاہتا, رسوا ہوا, چلیں سادہ الفاظ میں کہہ رہا, تو اس کو جناب وہ پدم چکر کے پتہ نہیں کیڑا چکر, پرم ویر چکر, چکر چکری وہ دے دیا, بجائے اس کے کہ اس کو پوچھتے ہیں یار تیرے کو جہاز تیرے کو چلیا کہ نہیں. اور آپ یہ بات سوچیں, اس کو کس بنیاد پر دیا ہے کہ F-16 گرایا ہے, اور جو لاک ہیڈ کمپنی ہے اس نے بعد میں کلیم کیا کہ نہیں جی F-16 پورے ہیں. یار جھوٹ کا کی کرائیں گے, اس جھوٹ کا کیا کریں گے؟ جس طرح ایک فوک وزڈم ہے نا ہمارا, شیر آیا. ہاں, اچھا, اب یہ روزانہ وہاں پر انڈین میڈیا, انڈین حکومت, ظاہر ہے وہاں کی فوج کو تو پتا ہوگا کہ حملہ نہیں ہوا, وہاں کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو تو پتا ہوگا اگر ان کے پاس ہے تو, کہ پاکستان کی طرف سے کوئی میزائل یا کوئی ڈرون نہیں آیا. لیکن جب آ گیا پھر کیا کریں گے؟ پھر کوئی اعتبار ہی نہیں کرے گا. اچھا, یہ جو ہے نا, یہ بعض اوقات کچھ چیزیں, بعض اوقات کچھ چیزیں, کچھ پروپیگنڈا اپنے گلے پڑ جاتے ہیں. اچھا, ایک انہوں نے نا جو کل ایک پریس کانفرنس میں ایک تصویر لہرائی تھی, وکرم, کیا نام اس کا, وکرم مصری, جو ان کا سیکرٹری خارجہ, انہوں نے ایک تصویر لہرائی تھی, اور اس تصویر میں انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ وہ شخص ہے جو مریدکے میں اٹیک ہوا تھا, اس کی جو نماز جنازہ پڑھا رہا ہے, عبدالرؤف کر کے نام تھا اس کا. اب وہ عبدالرؤف اور ڈاکٹر عبدالرؤف یہ دو علیحدہ علیحدہ پرسنالٹیز تھیں. میرے پاس ایک تصویر بھی پڑی ہوئی تھی, وہ میں ابھی دیکھ لیتا ہوں. تو اس لیول کے اوپر اتنی مس انفارمیشن, اور اس کی بنیاد کے اوپر پھر یہ کہنا کہ ہم نے تو دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو ٹیررسٹ کے جو انفراسٹرکچر ہے ہم نے اس کو نشانہ بنایا, اس کے ٹھکانے کو نشانہ. دیکھیں, یہ تو جنازہ کوئی پڑھ رہا تھا, بارش مولوی ہوں گے, ان کو انہوں نے ان سے جوڑ لیا, مطلب کوئی ایک وجود ہے اس کا نام بدل دیا. ٹھیک, وہاں کیا ہوا تھا, وہ جو انہوں نے میزائل اپنا ایک درخت اور ایک کوا مارا تھا, اور کہا تھا کہ اپنے آتنکوادیوں کا جو ہے نا وہ, یار ویسے میرا دل کر رہا ہے, میرے اندر بھی نا, آج میں نے 4-5 گھنٹے دیکھا ہے وہ انڈین میڈیا, میرا دل کر رہا ہے میں اسی طرح بیہیو کروں. مجھے اگر آپ اجازت دیں کہ تم نے ہمارا ایک کوا مارا تھا, شہید کیا تھا ایک کوا, اور ایک درخت کو نقصان پہنچایا تھا یا اس کو شہید کیا تھا, اور ہم نے ابھی نندن تمہارا پھڑکا دیا تھا. پھڑکانے سے مراد ہے جہاز.
تو سر ابھی کیا ہو رہا آگے ہے؟ دیکھ لیں کیا ابھی کیا ابھی جو 26 لوگوں کا جو ہم نے تم سے حساب لینا ہے، یہ میں آپ کی زبان میں بات کر رہا ہوں، وہ حساب ہم نے لینا ہے. یہ وزیر اعظم بھی نے بھی کہا ہے، آرمی چیف نے بھی کہا ہے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا ہے، اور یہ قوم کا مطالبہ بھی ہے. ابھی مطالبے آپ کو اپنی گھنٹوں میں فونوں کے اوپر آ رہے ہیں میسج. ٹی وی پہ آپ نے جتنی جنگ لڑنی ہے نا لڑ لیں، اپنے لوگوں کو جتنا بیوقوف بنانا ہے بنا لیں. مطلب ایک وہ اپنا لوگوں کو کر رہے ہیں، ان کا دماغ خراب کر رہے ہیں لوگوں کا، ہوسٹیج ہو گئے ہیں ہوسٹیج ہو گئے. اچھا اب اصل میں کیا ہوا 6 اور 7 کی رات؟ بھئی وہ کون تھا، کس کی چوکی سے سفید جھنڈا آیا تھا؟ انڈیا سے. ٹھیک، چند گھنٹوں میں ان کی جو وہ اپنا پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے سپاہی تھے سینا کے، وہ ہار گئے. ابھی کل ایک مطلب ہمیں ظاہر جنگ اچھی چیز نہیں ہے، ہاں جنگ اچھی چیز نہیں ہے، مطلب اس کو ہم کوئی اس طرح نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال جب گلے پڑی نہیں کر رہے یار. ہاں، لیکن جب ہمارے اوپر مسلط کیا تو پھر لڑنا ہے نا، پھر تو ڈٹ کے کھڑے ہونا، پھر تو اور تو چارہ ہی کوئی نہیں. کوئی چارہ نہیں ہے. بٹل سیکٹر میں کیا ہوا؟ ہاں مطلب ان کے جوانوں کی لاشیں بچھی ہوئی ہیں نا وہاں کوئی. اچھا پھر پروپیگنڈا اور کر رہے ہیں کہ جی ہم نے وہاں ابھی وہ مطلب میں حیران ہوں کہ جی وہ کسی نے میم بنائی ہے ویسے کہ انڈین نیوی نے وہ لاہور کے پاس. یار میم نہیں بنائی بھائی، یہ کسی نے ٹویٹ کیا ہے، یہ ایک انڈین ہے، میں اگر آپ کہیں تو میں آپ کو سنا بھی دیتا ہوں. چلے بہرحال وہ سمندر لاہور کھینچ کے لے آئے. ہاں وہ کہتے ہیں جی وہ ہماری نیوی متحرک ہوگی ہے، اب لاہور کو بھول جاؤ. چلو یار اچھا ان کا خیال ہے وہ دریا میں دیکھ رہا تھا پانی چھوڑیں پشاور، گے اور اس پانی میں جو نیوی کو لے آئیں گے. اچھا وہ نہیں یہ تو کریں پھر ہمارے راوی میں پانی چھوڑے. یعنی وہ سمندر کھینچ کے پیچھے لے جائے. اچھا وہ میں دیکھ رہا تھا پشاور میں نا ایک جرنلسٹ کسی ٹی وی چینل پہ، انہوں نے کہا کہ یار یہ کہہ رہے ہیں کہ پشاور ویران ہو گیا. انہوں نے دکھایا پورا وہ نمک منڈی اور وہ سارا کچھ جو کھابے شابے کھا رہے چل رہے ہیں تھے چیزیں، ہمارے بالکل پشتون ٹھیک بھائی. ہے. وہ کہہ رہے ہیں یار پشاور تو قریب نہیں ہے ان کے بارڈر سے، ہاں تو پشاور کی طرف وہ مطلب انہوں نے حملہ کر دیا اور آ گئے. مطلب ایک عجیب و غریب قسم کا. اور سب سے بڑی چیز جو ہے نا عمران صاحب وہ یہ ہے کہ قومیں اور نسلیں نا اس جنگی جنون میں تباہ ہو جاتی ہیں. جی ہاں ہمارے ہاں جو اچھی چیز ہے ہمیں ان کا بالکل بھی اس چکر میں مقابلہ نہیں کرنا چاہیے. اچھی چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے میڈیا سے بہت گلے شکوے رہتے ہیں، لیکن جو ذمہ داری کا مظاہرہ میڈیا نے اور اسٹیٹ نے کیا ہے، اسٹیٹ میڈیا سوسائٹی اور مطلب ہم نے کوئی اپنے ایک لوگوں کو سیگمنٹ جو ہے ہمارا، ہم نے اپنے لوگوں کو جنگی جنون میں نہیں مبتلا کیا. ہم یہ بتا رہے ہیں کہ جی ہم امن چاہتے ہیں، ہم نے جنگ نہیں کرنی. کر لو گے مسلط کرو گے، پھر وہ جو کہا کہ پھر دنیا دیکھے گی، ہاں جو ڈی جی ایس پی آر نے کہا پھر جواب بھی آئے گا جب حملہ کریں گے اپنی مرضی سے. جی وہ آپ تیاری وہ یہ تھی. دیکھیں صرف یہ نہیں کہا کہ ہم جنگ سے نہیں گھبرا رہے. جو ہی اٹیک ہوا جو پہلا رسپانس آیا ہے وہ ساری دنیا نے دیکھا ہے، اور اس سے آگے جو چیزیں ہیں وہ ساری اسی کی بنیاد پہ چل رہی ہیں. وہ جو رونا دھونا ہے وہ اسی شرمندگی کی بنیاد پہ چل رہی ہیں. اور توصیف خان صاحب ابھی پاکستان ایئر فورس کی بات کر رہے تھے. نہ صرف یہ رافیل کو گرانے کا جو واقعہ ہے، اس سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، یہ بالا کوٹ کا واقعہ بھی ابھی لندن کی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ پاکستان کی فضائیہ کی برتری ہی تو کا ایک علامت تھی جو ثابت ہوئی تھی سب کے سامنے. تو یہ ریپیٹڈ ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ اس وقت ہم برتری حاصل کر کے بھی جی اگر ہم وہ میں ایم ایم عالم کی سٹوری پر بھی نہیں اگین وہ پرامن قوم کی ایک نشانی تھی. میں تو ابھی بھی ایم ایم عالم کی سٹوری پر بھی نہیں جا رہا نا، میں تو ابھی تازہ ترین واقعات کی بات کر رہا ہوں نا کہ پاکستان کی. اچھا اور یہ صرف ایئر فورس کا نہیں ہے کام، ماشاءاللہ ایئر فورس نے بہت اچھا کام کیا. پاکستان کی آرمڈ فورسز، پاکستان کی نیوی، وہ سب اسی طرح تیار ہے. جب ضرورت پڑے گی، جہاں جہاں امتحان کا وقت آئے گا وہ نظر آئے گا. اور پاکستان کی آرمی نے جو ٹریننگ ہوئی ہے، جو پریکٹیکل ٹریننگ دیکھی ہے، جن فیزز سے گزری ہے پاکستان کی آرمی، انڈیا نے تو وہ بالی ووڈ کی موویز میں جنگیں جیتی ہیں، انہوں نے جنگیں نہیں لڑی. اچھا جب لڑنے کی ضرورت پڑی تو جو چائنا سے گزشتہ دنوں مار کھائی تھی وہ سب نے دیکھی ہے. انہیں جہاں ضرورت پڑی وہ ان کی ہیلمیٹوں سے مار کے چلے گئے. ابھی میں دیکھ رہا تھا سوری نورا صاحب ایک ویڈیو ایل او سی سے، ادھر سے فائر آ رہا ہے بڑا خطرناک قسم کا. ہمارا جوان فائر کر کے اور ویڈیو بنا رہا تھا کوئی، تو دیکھ کر کیمرہ کی طرف مسکرا رہا ہے. اب یار موت کے منہ میں کھڑے ہو کے جی ہاں ادھر سے ہیوی فائر آ رہا ہے، کوئی اپنا شارٹ گن فائر نہیں تھا، لائٹ گن فائر نہیں تھا. اچھا یہ میں بڑی کنفرم آپ کو ساتھ خبر شیئر کرنے لگا ہوں کہ جو ہمارے عرب دوست ممالک، بھارت باقاعدہ ان کو کہہ رہا ہے کہ جی کہ یہ پاکستان کو کہیں کہ بس کرے. میں نے اشارہ آپ کو چائنا کا کیا. چائنا کے ساتھ تو اس وقت بات کرنا بنتا ہی نہیں تھا جے شنکر کا، ہاں تو کیوں کرنی پڑی ہے؟ چائنا نے تو کہا کہ ہم کھل کر پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں.
तो मैंने तो पहले ही कहा कि अपनी पब्लिक में कुछ और बेच रहे हैं, बाहर कुछ और कह रहे हैं कि हमने हमला कर लिया है, अब रुकवा दें। उस हमले में ही अल्लाह की कुदरत हुई, अल्लाह की रहमत हुई, कोऑर्डिनेटेड। ये अभी नूरुल्लाह खान साहब ने बात की, जो है, सॉरी नूरुल्लाह अच्छा मैंने कुछ अपना नाम साथ मिक्स कर दिया। अच्छा, ये यूनिटी ऑफ कमांड की निशानी है। अच्छा, जो आपने जो भी वो एक झड़प जो है वो जीती है, और झड़प जंग जितनी जीती है, ठीक है, मैंने आपको कहा अपनी शान मत कम करें, रफाल तैयारे कम नहीं थे किसी से, बिल्कुल ऐसे। ये हमारा प्रोफेशनलिज्म था। तो खैर ये मामला है जी। ये सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर, मैंने सुना है कि वो अनअनाउंस तौर पर इंडिया पहुंचे, और जाहिर है इंडिया ने उनके साथ रब्ता किया होगा। चाहे तो वो ख़त्म करें अपना मामला, लेकिन ये जो अग्रेशन हुआ है, जो हमारे शहरियों की बच्चों की शहादत हुई है, 4-4 साल के ये शेर जवानों ने जो हरकतें करके दिखाई हैं, उसका जवाब पब्लिक मांगती है। और हमारे हुक्मरानों ने, हमारे जो मिलिट्री की क़यादत है, हमारे वज़ीर आज़म ने वाज़े कर दिया, ये जवाब मिलेगा, वरना हम सबको पता है ये पैटर्न सेट हो जाएगा कि जो ये कल को फिर मतलब जब उनका दिल करेगा जो हरकतें दिखेंगी। आप इतने मैच्योर ही नहीं हुए कि एक टेररिस्ट अटैक होता है और आप एक मुल्क दूसरा आपको ऑफर दे रहा है, आपको वो ओवर पावर कर लेता है, वो एक टेररिस्ट या एक टेररिस्ट अटैक जो है, आप सारा कुछ भूल जाते हैं। अच्छा, आप मुज़ाकरात की तरफ आते लेकिन देखिए ना, अच्छा बहुत ज्यादा वक्त नहीं ना गुजरा, मार्च में हमारे ऊपर अटैक हुआ था, हाँ जी, जाफर एक्सप्रेस का हाईजैकिंग हुई थी, उससे कहीं ज्यादा संगीन वाकया था, और दुनिया की तारीख में ट्रेन हाईजैकिंग का एक वाकया। अच्छा, उसको हमने अपने तौर पर डील भी किया, हमने दहशतगर्द वहां पे मारे भी, इन्होंने तो वहां से कोई चिड़ी नहीं पकड़ी, मतलब जो कि पता बता रहे बगैर हो, तफ्तीश ठीक है, बगैर तफ्तीश के। लेकिन हमने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, हमने सबूत सामने रखे, दुनिया को बताया कि भाई इसमें तो ये सारी चीज़ें, टीटीपी का इन्वॉल्व होना, इंडिया का इन्वॉल्व होना बीएलए के साथ, वो सारा सामने रख दिया, और उसके बाद अपना केस लड़ रहे हैं ना। अच्छा, ये इसमें मैं जो भी आप बात कर रहे थे ना आलमी बरादरी की और इस्लामी दुनिया की, ये बड़ी अहम बात है। खान साहब अभी बात कर रहे थे कि सैल्यूट टू चाइना, टर्किया, ये सब चीज़ें, नो डाउट वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन एट द सेम टाइम सैल्यूट टू पाकिस्तानी क़यादत, जिन्होंने, जिनकी तदब्बर से, जिनकी वर्किंग से, जिनकी मेहनत से आज हम पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ खड़ा हुआ है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई है। वरना कॉन्फिडेंस के साथ, जी कॉन्फिडेंस के साथ, वरना वो जो आइसोलेशन की बातें होती थी वो नहीं है। अब दुनिया के ममालिक पाकिस्तान की बात सुन रहे हैं, वो इस्लामी दुनिया हो, वो सऊदी अरेबिया है, वो गल्फ स्टेट्स हैं, वो चाइना है, वो वरना तो वो टर्की कहा है। जाता था ये तुम किनको उठा लाए। जी। बात मोतबर होना, ठीक है, सफारती दुनिया में बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मोदी की बात मोतबर नहीं ठहरी, नहीं ठहरी, ठीक किसी ने यकीन नहीं किया। तो सैल्यूट टू चाइना, सैल्यूट टू टर्की, सैल्यूट टू पाकिस्तानी क़यादत, जिनकी वजह से आज पाकिस्तान फिर दुनिया में अहम मकाम पर है। और यही वजह है कि जब हम बात करते हैं कि टर्की से हमें सपोर्ट मिल रही है, चाइना से हमें सपोर्ट मिल रही है, तो अदरवाइज तो देखें दुनिया नहीं। मफादात की। वैसे जिस तरह हमने उनका नैरेटिव वाला जो उनका जो महाज था, वो जिस तरह उसको काउंटर किया, जिस तरह के लॉजिकल उसको हमने नॉक आउट किया है लॉजिकली, तो वो मेरा ख्याल है कि ISPR, हमारी वजारत खारजा, तमाम सबका, वजारत इत्तलात व नशरियात का, और फिर 9, 6 और 7 की रात को चाइना सेंटर में जो स्पेशल डेस्क बनाए गए थे, एक चीज़ मॉनिटर की जा रही थी। मेरा ख्याल है कि पूरी वो क्रेडिट गोज टू, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, पूरी क़यादत, वो एक शख्स नहीं, पूरी क़यादत, वो सब लोग उसमें शामिल हैं। उस वजह से आज हम इस पोजीशन पर खड़े हुए हैं। और जितना वो अपने जो हमारे हैं तारड़ साहब जी, वो जितना इंटरनेशनल मीडिया को जिस तरह उन्होंने एंगेज किया हुआ था, प्रोफेशनली चीजें चली हैं। पाकिस्तान का जो वजारत मौक़िफ़ खारजा ने, पहुंचाना था हमारे दुनिया फॉरेन में, ऑफिस हाँ जी। ने, हमारी बाकी जो बिल्कुल, अब मैं आपकी बात से देखिए, इत्तेफाक करता हूं। अच्छा, दूसरी चीज़, हमारी सारी पॉलिटिकल लीडरशिप इंटरनेशनल मीडिया को एंगेज कर रही थी। हमारे वज़ीर दिफा इंटरव्यूज दे रहे थे, वज़ीर इत्तलात इंटरव्यूज दे रहे थे, वज़ीर खारजा इंटरव्यूज दे रहे थे, इंटरनेशनल मीडिया को एंगेज कर रहे थे। साबिक वज़ीर खारजा और वो पोर्ट्रे कर रहे थे इंडियन जो हैं वो कि जी कि ये घबराए हुए हैं, नहीं, घबराए हुए नहीं, खौफजदा हैं। घबराए हुए नहीं, आप अपना हम तो अपना केस पेश कर केस रहे हैं। पेश कर रहे हैं ना। हाँ, मतलब आपके पास 200 चैनल्स हैं जो झूठ बोल रहे हैं, हम जो सच रख रहे थे, दुनिया ने हमारे सच को माना है, तस्लीम किया, और दुनिया बड़ा हमारे साथ छोटा वॉल्यूम होने के बावजूद। अच्छा, घबराने का वो पाकिस्तान की बात करते हैं,
اور گھبرانے کی حالت یہ ہے کہ پاکستان کے چینلز کو، پاکستانی جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان کے اکاؤنٹس کو انڈیا نے بلاک کر سر دیا. جی سعید وہ چوئی ایک صاحب کا طویل بلاک فہرست ہو ہے. گیا ہاں جی، ہمارے دوستوں کی بھی ان میں. اور عامر میر صاحب کا گوگلی وہ بلاک ہو گیا. معظم فخر صاحب کا رضوان وہ رضی بلاک ہو صاحب گیا. ہیں. رضوان رضی صاحب کا تو پہلے ایک بہت لمبی چوڑی لسٹ ہے. اچھا فیصل فیصل وڑائچ جو ہسٹری پر بات کر رہے ہوتے ہیں. اچھا آپ دیکھیں پھر پاکستانی جو ہسٹری تو ہے آپ کو ایکسپوز کرتی جی ہے. تو جو پاکستانی جب ہسٹری میڈیا بنے گی آؤٹلیٹس تب وہ ہیں، کرے گا نا. اچھا ہسٹری کا حوالہ اسی تو طرح پاکستانی میڈیا آؤٹلیٹس کو ہم دیکھیں، پاکستان کے تمام میڈیا ہاؤسز کو، جنگ، ڈان، جیو، ان سب کی انہوں نے ویب سائٹس وہاں بلاک کر دی ہیں. اچھا خان وہ صاحب خوف زدہ ہیں اس سے. اور پاکستان میں اس سارے ماحول میں اگر کہیں کوئی ایشوز تھے بھی وہ ریزالو کر کے ہم نے لوگوں کو موقع دیا ہے کہ وہ کمیونیکیٹ کریں. وہ مجھے نظم یاد آ رہی ہے، آدمی سے ڈرتے ہیں. روشنی سے ڈرتے ہیں. چل روشنی سے ڈرتے سچ سے ڈرتے. سچ سے ڈرتے. اچھا سر یہ جو مارکو روبیو نے فون کیا ہے وزیر اعظم صاحب کو، میرا خیال ادھر بھی کیا ہے. ظاہر ہے. اچھا کیا نتیجہ نکل سکتا؟ دیکھیں جی نتیجہ ہم نے پوری دنیا کو پہلے کہا کہ یہ تفتیش کروائیں. ہم ہر تفتیش میں تعاون بھی کریں گے اور غیر جانبدارانہ تفتیش ٹل یو این، کبھی یو این کو دے دیں وہ تفتیش کریں. اس طرح نہیں ہو سکتا. ہم ساورن اسٹیٹ ہیں، یہ ہم نہیں برداشت کریں گے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے پہلے دے دیا تو روکا جاتا نا اسے، پوری طرح روکا جاتا. شٹ اپ کال چاہیے تھی. صحیح. ٹھیک ہے، لیکن وہ شاید پوری شٹ اپ کال نہیں گئی تو وہ نہیں سمجھ سکے. اب ضرور امریکہ بھی ناراضگی کا اظہار کر رہا ہوگا ادھر. ظاہر ہے ادھر. ہم نے تو جواب ہی نہیں دیا جی. ہم نے تو جواب دیے بغیر کچھ 4-5 طیارے ان کا کریا کرم کیا ہے. جواب تو ہم نے دیا ہی نہیں. ہمارے تو شہریوں کی شہادت ہوئی، ہمارا تو کیس اور مضبوط ہوا ہے. اب اگلی میری پریڈکشن سن لیں آپ. یہ بات چیت پہ بیٹھیں گے آپ کے ساتھ انڈیا. یس دے ہیو ٹو. انہوں نے جو کر لیا ہے، پہلا کام کشمیر کا مسئلہ زندہ کیا، اللہ نے ان کے ہاتھوں سے کروایا. ان کے ہاتھوں سے کروایا. ان کے ہاتھوں سے کروایا. ٹھیک ہے، کیا آرٹیکل 370 کی حیثیت رہ گئی؟ جو اب ڈونلڈ ٹرمپ صدر امریکہ کہہ رہا ہے کہ یہ ان کا مسئلہ یہ ہے. پوری دنیا کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے امن نہیں ہوتا. اب چاہے وہ فالس فلیگ آپریشن کرواتے رہے ہیں پہلگام میں، چاہے وہ اپنی طرف سے سمارٹنیس دکھائی، لیکن وہ ان کے گلے پڑا. اب جو بات ہوگی، اب بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی پر بھی بات ہوگی. اب کے پی میں ہونے والی دہشت گردی پر بھی بات ہوگی. اب ہم انٹرنیشنلی یہ کیس پریزنٹ کریں گے. اب ان کے سامنے بھی رکھا جائے گا کہ آپ ادھر سے ہاتھ نکالیں گے تب آگے بات چیت چلے گی. یہ تو 2016 سے کوئی بات چیت نہیں کرنا چاہ رہے تھے. اگر میں پہلے جو کہہ رہا تھا، اگر آپ واقعی ٹیررزم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس میں انٹرسٹڈ ہیں، تو آپ کو تو پھر ہمارے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے تھی. آپ کو بلوچستان سے ہاتھ نکالنا چاہیے تھا. آپ اپنے کارڈز ٹیبل پر رکھتے. شرارتیں کر رہے ہیں. شرارتیں کہ بھی یہ کون سا ہوتا ہے گڈ ٹیررزم اور بیڈ ٹیررزم کہ ہمارے ہاں ہو. یہ تو بہت چھوٹا سا واقعہ ہے، جتنے بڑے بڑے واقعات ہمارے ہاں کروائے گئے ہیں. بے صاحب تو ہمارے ہو تو گڈ ٹیررزم، ان کی لائیو کوریج کریں آپ. ان ٹیررسٹوں کے آپ انٹرویو چلائیں لائیو. اور ادھر پہلگام کا واقعہ وہ ظاہر ہے اگر آپ نے خود کروایا تو آپ نے اس کو میگنیفائی کیا گیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بائی ڈیزائن تھا. میگنیفائی کیا گیا، اس واقعے کو اور بڑا کیا گیا. اس لیے جس نے تفتیش کا نام لیا اس کو گالیاں دینی شروع کر دیں. جس نے کہا کہ وہ بھائی کوئی دنیا کا قانون ہے، کوئی تمہارے ملک کا قانون ہے، وہ اس کے خلاف ہو گئے. ایون کوئی اگر ملک میں سے آواز اٹھائی کسی نے تو اس کو غدار قرار دے دیا. تو یہ اس طرح وہ ایک نہیں لڑکی چلے گا. ہے کوئی نیہا راٹھور پتہ نہیں کئی کیا ہیں نام جی، ہے. کئی ہیں، کئی ان دی لائن آف فائر آئے. ٹھیک ہے، یہ تو نہیں چلے گا. اب یہ ہمارے پاس سنہری موقع ہے. جواب تو ہم دیں گے، اور جواب کے بعد جو اب کہہ رہے ہیں کہ بھی ہم نے جو کر لیا ہے تو ہم نے 5 طیارے بھی مروا لیے ہیں تو اب پاکستان کو روکیں. تو بھائی یہ اس کے بعد بھی تو بات چیت ہوگی. اب امریکہ بھی کروائے گا. ہم نے بلوچستان، ہم نے کے پی، اور وہ جو ادھر دہشت گرد بٹھائے ہوئے ہیں دوسری طرف سے، وہ جو کہتے ہیں کہ ادھر سے آئیں گے وہ. ٹھیک ہے، ہمارے اوپر دیکھیں پاکستان کے اوپر ایک فرنٹ نہیں کھلا ہوا. پہلے ہمیں بائی ڈیزائن اوور سٹریچ کیا گیا. ہماری فوج کو بلوچستان میں دیکھیں نا سال 1.5 سال میں ہم 2011 کے بعد دوسری دفعہ دہشت گردی کا شکار ممالک میں دوسرے نمبر پر آ گئے. ٹھیک ہے، یہ ان کا کارنامہ ہے. پھر کے پی میں
اور وہاں پر جس طرح کا ٹچ بیچا گیا اس کے ذریعے جو دہشت گردی ہمارے ہاں ایکسپورٹ کی گئی پھر بلوچستان میں، تو یہ سارا کچھ جو ہے آپ کر کے کہیں کہ جی ہم معصوم ہیں، ایسے تو نہیں ہوگا، ہمارے پاس ثبوت موجود ہے۔ صحیح۔ امداد صاحب، عاصم ملک صاحب نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو اجیت دوول صاحب نے فون کیا ادھر والوں نے کی پکا بھیج دو ساڑھے حال، کچھ اس طرح کی بات نہیں کرنے کے لیے؟ دیکھیں ظاہر ہے یہ جو آفیسز ہوتے ہیں ڈی جی ایم او یا جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرس ہوتے ہیں، اور انہوں نے پھر جو ڈرون اس کے بعد بھیجے ہاں وہ تو ظاہر ان کا رابطہ رہتا ہے، اب کیا بات ہوئی ہوگی۔ ڈی جی ایم او کا بھی، ہاں وزیر خارجہ نے صرف اتنی تصدیق کی ہے کہ جی ہاں بات چیت ہوئی ہے، اور یہ بات چیت حالت جنگ میں بھی ہوتی ہے، ہونی چاہیے۔ ہونی چاہیے جی، کہ وہ راستہ کھلا رہنا چاہیے۔ اور ظاہر ہے فائنلی جو خان صاحب نے بات کی نا، بات تو جتنی مرضی آپ تناؤ کی کیفیت ہو، جنگ ہو، بات ہوتی تناؤ اور جنگ کے بعد ہے، حالت امن میں تو بات ہوتی نہیں، اور کوئی اپنے اپنے گھر خوش ہوتا ہے۔ اب وہ جس لیول پہ چیزوں کو لے گئے، مطلب سنتاس معاہدہ جی ہم نے معطل کر دیا، ہاں وہ بھی ایڈ کرنا اچھا ہے ہم نے، ہاں، ہم نے تو ہمارا تو اس وقت جو سب سے پہلا پوائنٹ ہمارا ہوگا وہ یہی ہوگا، سنتاس معاہدہ پہلے واپس کرو، اس کے اوپر سے وہ جو معطل کیا تھا اس کو وہ اعلان ختم کرو، حالانکہ معطل کر کے فوری طور پر تو کچھ نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ اچھا دوسرا، فوری کریں یا نہ کریں، دوسری It's act of war۔ دوسرا ہاں انہوں نے کر دیا، انہوں نے اعلان کر clear کر دیا، دیا۔ ارادہ بتا دیا نا۔ دوسری چیز، افغانستان کے ذریعے دریائے کابل کا پانی روکنا، کیونکہ دریائے کابل بھی اسی طرح مشترکہ دریا ہے پاکستان کا اور کابل کا، صحیح۔ وہاں سے بھی شرارتیں کر رہا ہے، پھر افغانستان کے ذریعے ٹیررزم لانا پاکستان میں، پھر بلوچستان میں لانا، اور پھر اس کو اون کرنا۔ بات خاموش دہشت گردی نہیں ہے یہ، اس پر ٹی وی پر بیٹھ کر بات کرنا، پھر ان لوگوں کو بٹھا کر دہشت گردوں کو فریڈم فائٹر کہنا، ہاں، اور گفتگو حالانکہ کروانا۔ بی ایل اے کو یونائٹڈ نیشن نے دہشت گرد کا ڈکلیئر کیا ہوا ہے، تو وہ ان کے ارادے تو بالکل کلیئر ہیں، واضح ہیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس میں وہ مذاکرات کے لیے آئیں گے، تو میرا خیال ہے بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ جنگ کے ہم حامی نہیں ہیں، لیکن اگر جو کچھ ہو چکا ہے تو مذاکرات میرا خیال ہے ہمارے اگلے قدم کے بعد ہی ہو سکتے ہیں، ہاں جو ہم نے کرنا ہے۔ وہ خواجہ آصف صاحب نے تو بڑا دو ٹوک بہت کلیئر کٹ کہا ہے کہ یہ جو ڈرون اب انہوں نے کیے ہیں، تو جواب تو ہمارا پہلے ہی پینڈنگ تھا، ہوتے جواب یقینی، تو جواب جائے گا تو اس کے بعد ہوگا۔ آپ ان کا انڈیا کا رویہ دیکھیں نا، کہ ان کے ٹی وی چینلز پہ بی ایل اے سمیت جو کالعدم تنظیمیں ہیں یا دہشت گرد تنظیمیں، ان کو گلوریفائی کیا جا رہا ہوتا ہے، اور ان کے ذریعے پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ بلوچستان کو الگ کر سکتے ہیں پاکستان سے، تو ایسا بڑا کھل کے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ان چیزوں کا انہیں اب حساب دینا ہوگا۔ دوسری چیز، دو ایشوز انہوں نے اس زندہ کیے ہیں، ایک تو کشمیر کا ایشو اور دوسرا پانی کی تقسیم کا ایشو۔ دیکھیں دنیا جن ماحولیاتی تبدیلیوں کا شکار ہو رہی ہے، پانی کے مسئلے پر دنیا بھر میں جنگیں ہو رہی ہیں، اور سنتاس معاہدے، ایک تو ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ وہ اس کو ختم کرنے کا انہوں نے جو اعلان کیا وہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کی موجودگی میں بھی اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو ڈیمز بنائے ہیں، پاکستان کا پانی روکنے کی جو کوشش ہے، وہ بھی تو ایک جرم ہے نا۔ تو میرے خیال میں تو یہ ہمیں ایک موقع ملا ہے ان کی اس حرکت کے بعد، کہ اب جب ہم بیٹھیں گے بات چیت کے لیے تو یہ تمام معاملات سیٹل ہوں گے فار فیوچر، کہ جو وہ غیر قانونی طور پہ سنتاس معاہدے کی موجودگی میں بھی جہاں جہاں ہمیں نقصان پہنچا رہے تھے پانی کے شیئر کے حوالے سے، اس کو بھی سیٹل کرنا ہے۔ یہ چیزیں اب سیٹل ہونی ہیں، اور یہ بڑا اچھا موقع ہے اب جب وہ دنیا سے بات کر رہے ہیں، بیٹھتے کے بات کرنے کے لیے کہ پاکستان کے ساتھ بٹھائیں، ہماری بات کرائیں۔ ٹھیک ہے، پاکستان نے تو کبھی یہ کلیم ہی نہیں کیا کہ ہم جنگ چاہتے ہیں، بلکہ ہم نے تو بڑا کلیئر کہا کہ دنیا میں بھی جہاں بھی جنگ ہوتی ہے، اچھا ان کی نا انٹرنل پالیٹکس کو بھی ذہن میں رکھیں جی، وہ راہل گاندھی نے جس طرح کہتے نہیں ہے دھکا دیا، اب کہتا اب کے بار 104 کو تباہ کر دیا نا، آپ کے بعد نہیں اب 400 پار، اب کے بار 400 پار، نہیں وہ تو پچھلا تھا نا، میں اب کی بات کر رہا ہوں کہ اس کو قائر ہے کہہ کے اس کو یہ ہوا پھونک پر دی تھی، یہ ہوا کرتا ہے۔ ہاں ہاں 44 انچ کی باڈی ہے نا جی، وہ پھر بندہ پھول جاتا ہے، وہ کہتے ہیں نا جی وہ یہی جواب دے سکتے ہیں، تو دیں نا، اب جواب لیں بھی نا۔ آپ ایک بات یاد رکھیے گا، ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا نیلم جیلم ہائیڈل پروجیکٹ کو انہوں نے نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے، یہ بات ذہن نشانہ میں بنایا یار اس کی فوٹیج، لیکن کامیاب نہیں ہو سکے، کوشش سے مراد نہیں ڈیمیج کیا ہے، ڈسٹرائے نہیں کیا، اس میں فرق ہوتا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، یہ آبی دہشت گردی کر رہے ہیں، یہ آگے کریں گے، ونس فار آل ہم نے انہیں یہ سیٹل کرنا ہے،
اور میسج بھی دینا ہے کہ آپ پانی نہیں روک سکتے. یہ مجھے جو لگتا ہے نا ان سے, انہوں نے نا وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی بندے ہوتے ہیں نا جو خام خواہ باتوں کی وجہ سے جیل چلے جاتے ہیں, کام کچھ بھی نہیں کرتے, لمبی لمبی چھوڑ کے. انہوں نے اس چکر میں یہ دنیا میں رواج ڈالنا ہے اور اپنا برہم پترا گوا بیٹھنا ہے. وہ کس طرح؟ یہ برہم پترا دیکھیں چین سے, وہ بھی چین سے نکلتا ہے اور وہ بھی ڈیم بنانا چاہتے ہیں, وہ موڑ کے لے جائیں گے 2000, وہ آلریڈی اس پر کام کر رہے ہیں. تو یہ پریسیڈنٹ سیٹ کر دیں گے. اور میں آپ کو اور بات بتا دوں, یہ نہیں روک سکتے کسی بھی دریا کو, صرف دریائے سندھ نہیں, باقی دریاؤں کو بھی نہیں روک سکتے. کم از کم یہ بلینز آف ڈالرز, ہنڈریڈز آف بلینز لگنے ہیں, تب جا کر یہ ممکن ہے. یہ نہیں وہ جو لیکن وہ ستلج بیاس تو دیکھو ٹیرین کا فرق ہے نا, وہ تو جو سندھو آتا ہے نا وہ تو آتا ہے لداخ سے, چھوٹی سی اسٹرپ ہے, ٹھیک ہے, اور وہاں اتنا پانی نہیں آتا. وہ پانی نیچے کشمیر کے نیچے اور پھر وہ جو گلگت بلتستان اور کے پی کے سے باقی جو اس کی ٹریبیوٹریز ہیں جو دریائے ہیں چھوٹے چھوٹے, وہ اس میں آ کے اس کو فل ادھر سے کرتے ہیں. وہاں اتنا زیادہ پانی بھی نہیں ہوتا اور وہاں کوئی جگہ نہیں ہے. نیمو بازگو نام کی ایک جگہ ہے, وہاں پہ انہوں نے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ بنانے کی کوشش کی تھی, میرا خیال اس میں کامیاب نہیں ہوئے, کئی سال انہوں نے لگا دیے کیونکہ وہ جگہ ایسی ہے. اچھا یہ اگر بنانا چاہیں گے جہلم پر, ایک جگہ جہلم پر ہے جہاں یہ کوئی ڈیم بنانے کی کوشش کریں گے تو بالکل وہ اسی طرح کی جگہ ہے جس طرح اسکردو ہے. اب اسکردو میں ہم ڈیم کیوں نہیں بناتے, کیونکہ اسکردو پورا کا پورا ریلوکیٹ کرنا پڑے گا سارا کچھ, تو وہاں وہ نہیں بنا سکتے. چناب پر وہ میکسیمم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ بنا سکتے ہیں اگر انہوں نے کوئی تھوڑا بہت پانی ڈسٹرب کیا ہمارا, لیکن اگر وہ خلاف ورزی کرتے تو پھر تو ہمارے ہاتھ میں کھلے ہوں گے نا. پھر بقول خواجہ آصف پھر ہم نے تو سیدھا ستلج اور اپنا راوی کے اوپر جو بند انہوں نے باندھے ہیں, پھر اس کو ان کو کریں گے نا اٹیک. خواجہ صرف کہہ چکے ہیں ہمارے جنگ ہے تو پھر جنگ نہیں, آپ رواج پڑ گیا. صحیح. اچھا یہ جو اگر میں یہ کہوں کہ جس طرح کوششیں ہو رہی ہیں کہ جی کہ یہ کر دیں وہ کر دیں, امریکنز میں نے جس طرح پہلے بھی ذکر کیا تھا وہ ذرا ایکٹیو ہوئے ہیں. جو یورپی یونین ہے انہوں نے آج وزیر خارجہ کو فون کیا تھا, ان کی ایک طرح سے وزیر خارجہ ان کے وہ بہت خلاف ہو گئے ویسے یورپی یونین کے انڈینز, کیونکہ یورپی یونین کی جو فورن آفس کو جو ان کی چیف ہیں انہوں نے ان کو پہلے لتاڑ دیا اس حملے سے بھی پہلے. اچھا کہ ہاؤ ڈیئر یو کین آسک کہ جی ہم حملہ کریں گے انویسٹیگیشن کے بغیر, آپ نے ملزموں کا آپ کو پتہ نہیں ہے, کسی تنظیم کا پتہ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. انہوں نے بڑا لتاڑ دیا. پھر ان کی بڑی انہوں نے سوشل میڈیا پر بیشنگ کی ہے. پھر جے شنکر نے جواب دیا ہمیں پریچرز نہیں چاہیے, پارٹنرز چاہیے. یہ ہو چکا ہے. اب پھر ہمیں وہ کیا کہتے ہیں نیوے ہو کر جائیں گے دوبارہ کہ جی کچھ کریں. ٹھیک ہے. تو جو عالمی برادری ہے وہ اس ایٹمی جنگ, میں تو سادہ سے یہی بات کہوں گا, سوری ٹو سے, کہ مطلب یہ بات تو پھر اسی طرف ہی جانی ہے. میں اگر غلط نہیں ہوں, خان صاحب یہ کریکٹ کریں گے, تو میرا خیال ہے کہ دو ایٹمی ممالک جو اتنے آس پاس جو بارڈر شیئر کرتے ہیں ان کو ایسی جنگ میرا خیال ہے پہلے کبھی اس طرح نہیں چھڑی, اتنا خطرہ. ٹھیک ہے, دو بالکل بارڈر شیئر کرتے ہیں نا. مطلب واگھا کتنی دور ہے یہاں سے, اپنا اٹاری, امرتسر کتنی دور ہے, دلی کتنی دور ہے, مطلب ادھر سے احمد آباد کتنی دور ہے, بھوج کتنی دور ہے, تو جیسلمیر کتنی دور ہے یہ بہاولپور سے. تو یہ دنیا اس کو دیکھ رہی ہے, اور دنیا میں جو ہماری سفارتکاری ہے نا وہ بڑی کامیاب رہی ہے اس معاملے میں. اور وہ دنیا نے جو انڈین جنون, اور میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہوئی ہے آپ کے پروگرام میں, کہ جو انڈین میڈیا پہ جو کچھ چل رہا ہے, اور سب کو پتہ ہے کہ بھائی وہ تو گودی میڈیا ہے, تو وہاں جس طرح وہ میزائل چل رہے ہیں, توپ چل رہے ہیں, ٹینکیں چل رہی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے, تو دنیا وہ واچ کر رہی ہے. تو اب میں آپ کو آخری بات, تو برطانیہ کی طرف سے ان کو کسی قسم کی کوئی وہ خاص لفٹ نہیں ہوئی. امریکہ کی طرف, امریکہ بار بار کہہ رہا ہے کہ آپس میں بیٹھ کے حل کرو. ٹھیک ہے, اس کو شاید اتنا فائدہ ہو کہ امریکہ ہماری اس طرح جس طرح چائنا ہمارے ساتھ کھڑا اس طرح نہیں کھڑا ہو رہا, لیکن امریکہ ان کے ساتھ بھی نہیں کھڑا ہو رہا. یہ بھی ذہن میں رکھیں, ان کو ایک ہوگا کہ بڑی اکانومی ہے, امریکہ ہمارے ساتھ آ جائے گا, وہ بھی ان کے ساتھ نہیں.
अच्छा बाकी जितने ममालिक हैं वो सारे के सारे हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम करते हैं, उनके प्रोपेगेंडा को रद्द करते हैं, तो उनको तो बड़ा बुरी तरह से शिकस्त हो रही है। अब ये बीच बचाव करने की भी कोशिश करते हैं, फिर जब वो खुलेआम अगर बात करेंगे कि अमेरिका से रब्ता करेंगे कि यार मामला ठीक कराओ, तो उधर जो जिन खोला हुआ है जुनून, अपना जुनूनी जंगी जुनून का, वो खा जाएगा मोदी को। लेकिन एक सवाल पैदा होता है, मेरे जहन में आ रहा है, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ सर। ये अगर ग्रेटर इसराइल की बात है, अगर कर्टेल चाइना पॉलिसी है, तो फिर तो ये बाहम शीरो शक्कर होंगे कहीं ना कहीं। ये कुछ ना कुछ जो है वो आलमी ताकतें जो हैं जो इनकी तरफ की हैं, जो बज़ाहिर जो है वो साथ खड़ी नज़र नहीं आती, तो अंदर खाते तो फिर वो इनको किसी ना किसी लेवल पर सपोर्ट कर रहे होंगे। देखें, आप किसी जोगे होते हैं तो कोई आके आपको साथ कंधा देता है। अभी बात हुई है ना चाइना और तुर्की की, हमारी क़यादत ने अपना जुर्रत दिखाई, अपना आप दिखाया। पाकिस्तान एक इम्पॉर्टेंट मुल्क है, ठीक है, पाकिस्तान इम्पॉर्टेंट मुल्क है तो इसलिए इतने दुश्मन है, इसलिए है तो इंडिया जो है वो इस पर चढ़ दौड़ने की कोशिश करता है। कब से कोशिश हो रही है, ठीक है, शुरू से हो रही है, ठीक है। तो ये जो होता है ये दुनिया की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हुआ करता है कि जी ये हमने डॉक्ट्राइन बना ली, ये हमने एजेंडा बना लिया, सारे एजेंडे पूरे हो जाते हैं। वियतनाम में पूरे हो गए थे, गजा में पूरा हो गया। हाँ नहीं, एक और चीज़ है इसमें, चाइना की जो आप बात कर रहे हैं ना, कि चाइना के अगेंस्ट अमेरिका को सूट करेगा कि वो ये होने दे, जो आपके सवाल का मतलब है। देखिए चाइना एक एक्सपेंशन नहीं करता, वो किसी मुल्क पर हमला नहीं करता। चाइना मुआशी एक ताकत बना है, दिफाई ताकत भी है, लेकिन वो अपनी बाउंड्रीज के अंदर है। उन्होंने दोस्तियां बनाई हैं। जो इत्तेहाद अगर बनता है, इसराइल इंडिया, ये एक्सपेंशन करेगा, ये एक अलग से सुपर पावर बनेगा। एक अलग से सुपर पावर सोवियत यूनियन के जाने के बाद क्या वारे में है अमेरिका को? हाँ ये बड़ा अहम सवाल है। चाइना तो अमेरिका को जंगी महाज पर तंग नहीं कर रहा ना, जब तक अमेरिका खुद तंग ना करे। इन्होंने तो फिर उसको भी चैलेंज करना है ना। ये अमेरिका सारा कुछ देख रहा होगा पेंटागन, कि उनके इरादे क्या हैं, अज़ाइम क्या हैं इस खित्ते को। मतलब अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं ना, अगर वो अपने अपना कामयाब हो जाते सारे अज़ाइम में, तो फिर वो ज़ाहिर है वो तो पूरी दुनिया के लिए प्रॉब्लम। आप इसको इंडिया इजराइल नेक्सस के तौर पर देखें, और ज़ाहिर है इजराइल का असर है अमेरिका में, वो उसको यूज़ करना चाहता है। और दूसरी तरफ इस्लामिक ब्लॉक जिसके अहम ममालिक तुर्की है, पाकिस्तान, और अनकरा और इस्लामाबाद में फ़र्क कम समझा जाता है। और पाकिस्तान एटॉमिक पावर, उसकी एटॉमिक पावर को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये सारा तावन जारी है। तो ये इतना आसान है? अब नहीं चाहिए, हम मरे हुए हैं, 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, कुछ छोटा सा मुल्क है। अच्छा, जहाँ हम बात करते हैं दूसरे ममालिक हमें सपोर्ट कर रहे हैं, आप ये देखें पाकिस्तान का अपना रोल भी कितना अहम होता है। वो दुनिया भर के मसाइल में ताज़ा तरीन एक जो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था रशिया और यूक्रेन का, उसमें पाकिस्तान का एक बड़ा क्लियर स्टांस रहा है। पाकिस्तान ने एक स्टैंड लिया उसमें। तो पाकिस्तान एक इम्पॉर्टेंट मुल्क है। जब हम आलमी ताकतों की बात करें, अमेरिका इस इशू पर इंडिया के साथ नहीं है क्योंकि उनके बेसलेस इल्ज़ामात की वजह से। रूस इस इशू पर उनके बेसलेस जो है इल्ज़ामात की वजह से उसके साथ नहीं है। हाँ, चाइना अगेन एक बड़ी जो ताकत है वो पाकिस्तान के साथ है, वो नज़र आ रही है, उसकी सपोर्ट पाकिस्तान के साथ। यूरोपीय यूनियन, अगर हम यूरोप को एक यूनिट के तौर पे लें, तो वो इंडिया के साथ नहीं है, बल्कि उनके इस इक़दामात के ख़िलाफ़ है जो उन्होंने बग़ैर किसी तहकीकात के, बग़ैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर हमला करने की बात की। अब तो हमला हो चुका है ना, अब तो जंग में, हालत जंग में हम एक तरह से पहुंच गए हैं। वो तो उनके इस बयान पर भी उनके ख़िलाफ़ था। और चाइना की जब हम बात करते हैं, चाइना एक्सपेंशन नहीं चाहता, चाइना दुनिया में जंगें नहीं चाहता, लेकिन वो सर्द जंग वाला सीन उनका अमेरिका के साथ स्टार्ट, बल्कि सर्द जंग भी नहीं, इकोनॉमिक वॉर जो है, माशी जो जंग है उनकी शुरू हो चुकी है अमेरिका के साथ। और पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबले में जब हम देखें, चाइना के साथ देखें, अगर उसका कंपैरिजन करें, तो इंडिया नो डाउट एक बड़ी मार्केट है, लेकिन उसी तरह पाकिस्तान में उनके स्टेक्स हैं। सी पैक की सूरत में उनका जो इनिशिएटिव है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसका एक अहम हिस्सा सी पैक पाकिस्तान से गुजरता है। तो दुनिया के साथ ट्रेड के लिए जो उन्होंने अपना रूट बनाया हुआ है, जो उनकी फ्यूचर प्लानिंग है, उसमें पाकिस्तान का एक बड़ा अहम रोल है। और पाकिस्तान के उनके साथ बड़े मजबूत और अहम ताल्लुकात हैं। और एक और चीज़ इसमें मैं ऐड कर दूं कि आज 9 मई शुरू हो गया हुआ है। तो हम जहां पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वालों के लिए हमारा एक स्टांस हमें मौजूद है, वहाँ पे जो हमारे मुल्क की सालमियत पे हमला करने आ रहा है वो कैसे बच जाएगा हमसे। तो भारत ये कैसे सोच सकता है।
تو یہ آج کے دن بھی یہ بھی آج ایک امپورٹنٹ ڈے ہے. نہیں وہ آپ تو جس حوالے سے کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. وہ صبح IMF کا بورڈ کا اجلاس بھی جی بالکل ہے, وہ بھی ہے, اور جس کو بھارت نے روکنے کی کوشش کی تھی, اور پھر انہوں نے اپنا وڈرا بھی کر لیا تھا ایک ڈائریکٹر. خان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان نے جواب اگر دیتا ہے اپنا جو وہ حق محفوظ رکھا ہوا ہے, اس کے بعد کا سینیریو کیا لگتا ہے؟ اس کے بعد کا سینیریو ہر کسی نے اپنی اپنی سوچ رکھی ہوئی ہے, ہم نے بھی رکھی ہوئی ہے کہ ہم جواب دیں گے, اس کے بعد دنیا جو کہے گی ہم مان جائیں گے. ہم وہ یہی کہے گی نا ڈی ایسکیلیٹ کریں, تو ہم کہیں گے جی انڈیا کو سمجھائیں نہ, ہم نے اگریشن کیا ہے, ہم تو روکتے رہے, اس روکنے کو ہماری کمزوری سمجھا گیا. آپ کی بڑی مہربانی کہ دنیا نے سمجھا کہ پاکستان واقعی عقل کی بات کر رہا ہے, ہماری کمزوری سمجھا گیا. ہم نے اس کا جواب تب بھی صبر سے اس طرح دیا کہ اٹیک آیا تو ہم نے پوری قوت سے جواب دے دیا. اب کسی کا دل چاہتا ہے تو ایک لیڈر اور اوپر چلا جائے, اور دل چاہتا ہے تو نیچے اتر آئے اور بات چیت پر آئے, اور میرا خیال ہے پھر دنیا اس کو افورڈ نہیں کر سکے گی. اور ایک اور بات چین کے حوالے سے, چین وداؤٹ اینی ڈاؤٹ بہت بڑی سپر پاور بن چکا ہے, ملٹری پاور بھی ہے, صرف اکنامک پاور نہیں ہے. پاکستان اس کا الائی ہے, اور ہم دل سے الائی ہیں, ہمارے دل بھی بڑے قریب ہیں ایک دوسرے کے. چین کا مین الائی ہونے کی صورت میں ہارڈ پاورز جو ہے نا, ہم نے کولڈ وار دیکھی ہے جس میں سپر پاور کولڈ وار میں رہی اور رشیا ڈس انٹیگریٹ ہو گیا. لیکن ادروائز اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو ہارڈ وار بھی ہوئی ہے. جاپانی امپیریلزم کو امریکہ نے ختم کیا ہے, جرمن امپیریلزم کو امریکہ نے ختم کیا ہے ورلڈ وار 2 میں, اس میں بائی ڈیزائن بھی کہا جاتا ہے. تو تیسرا جو رشیا کے ساتھ تھا وہ کولڈ وار کی صورت میں رشیا ڈس انٹیگریٹ ہو گیا. تو چائنا کو بھی ایک میسج ہے کہ میرا راستہ روکا جائے, اور میرا مین الائی ہے, اور اگر پہلے ہی میرے مین الائی کا یہ راستہ روکا جاتا ہے تو پوری دنیا میں یہاں سے لے کر افریقہ تک, بر اعظم امریکہ تک, چائنا کے اتحادیوں کے لیے کیا پیغام جائے گا. تو سب کی آنکھیں کھلی ہیں, سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ڈمیز ہیں, یہ ڈمی کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں, ان کا راستہ یہیں بند کرنا ہے. امداد صاحب صبح وہ اجلاس ہے IMF کا, آپ کو کوئی خیر کی امید ہے؟ انشاءاللہ, کیونکہ ایک جنگی کیفیت ہے اس کیفیت. IMF کا سارے معاملات سے تعلق نہیں ہوتا. انہوں نے جو پروگرام دیا تھا ہم نے اس پر عمل کیا ہے. جو شرائط تھی, معیشت بہتر ہوئی ہے, ٹیکسز کے معاملات, جو اصلاحات انہوں نے سجیسٹ کی تھی وہ ہم کر چکے ہوں گے. تو پہلے بھی ان کو ایک خط لکھا گیا تھا, اور وہ خط اس ساری صورتحال سے زیادہ ان کے لیے خطرناک تھا. اب کی بار انڈیا نے بھی رابطہ جی کیا. بالکل. ہاں جی تو وہ تو اندر سے تھا نا, گھر سے جب کوئی اگر مخالفت کرے کہ جی آپ نے ان کو قرضہ نہیں دینا اور یہ وہ ہے, تو اس کو بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ پولیٹیکل ایشو ہے, ہمارا مسئلہ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے پاک انڈیا تناؤ جو ہے وہ اس میں وہ نہیں, ظاہر ان کی نظر ضرور ہوگی, لیکن اس کی وجہ سے وہ پاکستان کا جو پروگرام جو پہلے سے جو جائزہ پروگرام ہے جو میٹنگ ہو رہی ہے, کوئی اس کو وہ میرا نہیں خیال کہ کوئی نیگیٹو اس میں ان کا ڈیسیشن ہوگا. دیکھیں ہماری بڑی فائن ڈپلومیسی رہی ہے. صحیح. ہم نے امریکہ سے تعلقات نہیں بگاڑے, امریکہ سے بھی ہمارے اچھے تعلقات. واحد ملک ہے جس کی ڈونلڈ ٹرمپ نے تعریف کی کانگریس میں. ٹھیک ہے, چین کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات. اچھا, وہ کس معاملے پر؟ دہشت گردی کے خلاف ایکشن پر. اور آج اس ملک پر دہشت گردی کا الزام لگایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر سعودی عرب بھی. لاسٹ ورڈ جو آپ IMF کی بات کر رہے ہیں, تازہ ترین یا ماضی قریب میں 2 بڑے واقعات ہوئے ہیں جب پاکستان کی ترقی کے دشمنوں نے خطوط لکھے ہیں IMF کو, اور دونوں مرتبہ وہ ریجیکٹ ہو گئے. اور وہ اس میں ظاہر ہے ہماری معاشی ٹیم کی ورکنگ, ان کی کارکردگی ہے جس کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ آگے چل رہے ہیں. وہ ریفارمز کر کے ہم اپنی پاکستان کی معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پاکستان کے دشمنوں کی 2 بڑی کوششیں ہوئی ہیں, اوپن کھلی, جو انہوں نے خطوط لکھ کے پاکستان کا پروگرام روکنے کی کوشش کی ہے, ہمارے سامنے ہے. پاکستان کی ترقی کے دشمن تھے وہ دونوں, ایک اندر سے ایک باہر سے, اور وہ انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. بیسیکلی نور اللہ کو 9 مئی یاد آیا اور پاکستان کے دشمن یاد آئے, تو میں چلتے چلتے آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ بڑے سمجھدار ہیں اور آپ کو پتہ ہے, سب پتہ ہے, تو اس لیے یہ میں کہوں گا کہ 9 مئی کو بھی ذہن میں رکھیں اور پاکستان کے ہر طرح کے دشمنوں کی شناخت بھی اپنی نظر میں رکھیں.
تو آپ کا بھی سر بہت شکریہ، امداد صاحب آپ کا، نور اللہ صاحب آپ کا، اور آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.